بہت بڑے شاعر گزرے اردو ادب کے، حضرت داغ دہلوی، اور نعتی اشعار بھی لکھے آپ نے، بڑے عاشق رسول تھے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھائی ہیں اعلیٰ حضرت کے، یہ مولانا داغ دہلوی سے اصلاح سخن لیا کرتے تھے، نعتیں لکھتے، اشعار لکھتے، تو داغ دہلوی کے پاس وہ لے جاتے دہلی میں، اور داغ دہلوی سے کہا کرتے تھے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو صحیح کر دیجئے گا۔ یہ استاد شاگردی کا رابطہ شاعری کے اندر بڑا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک نعت لکھ رہے تھے، وہ نعت ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک نے دل کو گلاب کا پھول بنا کے کھلا دیا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ نعت لکھ رہے تھے، مولانا حسن رضا خان کہنے لگے کہ بھائی جان میں جا رہا ہوں، میں نے بھی نعت لکھی ہے، اس کی اصلاح لینے کے لیے داغ دہلوی کے پاس دہلی جا رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جائیے، اجازت ہے، لیکن یہ میری نعت ہے، میں نے نعت لکھی ہے، یہ نعت بھی لے جا کے داغ دہلوی کو دکھا دیجئے گا، ان سے کہیے گا یہ بھی ایک نعت ہے، اس میں بھی اگر ضرورت ہو تو اس کی بھی اصلاح کر دیں۔ نعت تو لکھ لی تھی لیکن مقطع نہیں لکھا تھا۔ مقطع کسی بھی غزل، نظم، نعت کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آخری شعر نہیں لکھا تھا، مکمل نہیں ہوئی تھی ابھی تک یہ نعت، آخری شعر رہتا تھا لیکن انہوں نے عجلت تھی، جلدی میں جانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نعت لے جاؤ میری، دکھا دینا، مقطع میں بعد میں لکھ دوں گا اس کا۔ اب وہ یہ نعت لے کر داغ دہلوی کے پاس آئے۔ پہلے مولانا حسن رضا خان نے اپنی نعت دکھائی، اس میں جن اصلاحات کی ضرورت تھی وہ اصلاح کی داغ دہلوی نے۔ پھر کہا کہ یہ بھائی جان نے نعت لکھی ہے، اسے بھی دیکھ لیں، اور اسے دیکھ لیں، اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو اس میں اصلاح کر دیں، کہیں پر قلم لگانا ہو تو لگا دیں۔ تو داغ دہلوی نے وہ نعت پڑھی اور نعت پڑھ کے رونے لگے اور گنگنانے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بہت ساری نعتیں پڑھی تھیں، بہت سی سنی تھیں، لیکن ایسا کلام میں نے کبھی سنا نہیں، دیکھا نہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے یہ نعت لکھی نہیں گئی ہے، لکھوائی گئی ہے۔ اتنے بڑے الفاظ داغ دہلوی نے، جو ملک الشعراء تھے، سخن کے بادشاہ تھے، کہنے لگے لگتا ایسا ہے یہ نعت لکھی نہیں گئی، بلکہ اعلیٰ حضرت کی کسی بھی نعت کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں، لگے گا نہیں کہ لکھی گئی ہے، لگتا یہ ہے کہ لکھوائی گئی ہے۔ کہنے لگے کہ لگتا نہیں کہ یہ نعت لکھی گئی ہے، لکھوائی گئی ہے۔ پھر کہنے لگے اس کے اندر مقطع تو موجود نہیں ہے۔ تو حسن رضا خان صاحب کہنے لگے کہ استاد محترم جب نکلا تھا تو جلدی میں تھا، مقطع لکھ نہیں سکے، جلدی میں انہوں نے شعر دے دیا، یہ اشعار دے دی اصلاح کے لیے۔ تو کہنے لگے مقطع میں لکھ دیتا ہوں، مقطع یہ لکھنا اس کا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور فرمایا پھر داغ دہلوی نے کہ یہ مقطع میری طرف سے تحفتاً لے جاؤ اور اپنے بھائی کی بارگاہ میں پیش کرنا اور کہنا اب مقطع نہ لکھیں، اسی مقطع کو لکھ کر کتاب میں چھپوا دیں، میری طرف سے مقطع ہو گیا ہے، میری طرف سے مقطع ہو گیا ہے۔